السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف یعنی اللہ کا گھر، اور دنیا میں بے شمار گھر ہے، اربوں خربوں مکانات بنے، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے اور اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ ایسا گھر ہے جس کو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہم کہتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اور بات ہے کہ طوفان نوح یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس وقت کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے جو ہے، لیکن وہ مکان جو ہے زمین کے اندر پانی کی وجہ سے، ریت کی وجہ سے، بالوں کی وجہ سے وہ مکان یعنی خانہ کعبہ زمین کے اندر چلی گئی، لیکن وہ مکان اندر چلا گیا۔ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مکانات بنے اور بنتے ہیں، جتنے بھی مکانات بنتے ہیں وہ سارے مکانات آج نکل جو ہے وہ کسی نہ کسی کھنڈر میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواج رکھا ہے، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف۔ اس کے علاوہ میں یقیناً دعوے کے ساتھ میں بول سکتا ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذہب کے دھرم کے لوگ ماننے والے ہیں، ان کی عبادت گاہ ہے، جتنا گھر میرے اللہ کا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے روئے زمین پر جتنا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا گیا ہے اور اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنتا رہے گا، یعنی مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب بتائیے دنیا کی کون ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر نہیں ہے، یعنی مسجد نہیں ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر یعنی مسجد جو ہے، دراصل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور بہت ساری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار اور سب سے بہترین جگہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد ہے، اور مسجد جو ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی جتنی بھی زمینیں ہیں، جس زمین کے اوپر، جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا جاتا ہے، جس زمین پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، یہ زمین کا یہ ٹکڑا، یہ در و دیوار، یہ چھت اور یہ بلڈنگ اور یہ عمارت اور یہ دروازے اور یہ ساری چیزیں تو قیامت کے دن سور پھونکنے پر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن زمین باقی ہوگی۔ اور دنیا کی جتنی بھی زمینیں ہیں یعنی مسجد کی زمینیں ہیں، ساری مسجدوں کی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی زمین سے متصل ملا کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد جنت کے اندر اسے شامل فرما دیں گے، یعنی اسی زمین یعنی مسجد کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے حصے میں لے کر کے جنت کی اس میں تعمیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ بھی کہا گیا ہے یہ جنت کے باغ ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغیچے سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد جو ہے مسجد آدمی دیکھے، یا مسجد کے ماحول میں جب آدمی داخل ہو، مسجد کے اندر جب آئے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کر لینی چاہیے۔ نفل نماز ہو، مسجد تحیۃ المسجد ہے، یا اسی طریقے سے نفل ہے، یا فرائض ہے، یا واجبات ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت ہے، یا ذکر وغیرہ ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد آدمی کو کر لینی چاہیے، تاکہ جو ہے اس سے ہمیں آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ تو بہرحال دنیا کی ساری مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور انشاءاللہ آج بھی گھر ہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر باقی رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں دنیا کی جتنی مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بطور خاص ہم آپ لوگوں سے درخواست یہ کریں گے، دراصل مسجد جو ہے وہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جس مسجد میں نماز پڑھنے والے نہ ہو وہ مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ اور بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں کہ جس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے مسجد ویران ہی نہیں ہو، اللہ نہ کرے اس مسجد پر غیروں کا قبضہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد ہمارے قبضے میں ہو، یعنی ہمارے پاس ہو، ہماری مسجد ویران نہ ہو، دوسرے کے قبضے میں نہ جائے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان مسجد سے اس طرح جڑ جائے۔ دنیا تو ٹل سکتی ہے لیکن مسجد، ایمان والا مسجد سے
باہر نہیں جا سکتا ہے، یعنی نماز کا پابند آدمی ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری تمام مسجدوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اسی میں دراصل ہماری مسجد کی حفاظت کا راز جو ہے مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور اگر آج مسلمان مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے تو مسجد ہمارے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دے، اور ساری مسجدوں کی حفاظت صرف زبان سے نہیں، صرف کورٹ کچہری سے نہیں، اور صرف بول کر کے نہیں، اور کسی چیز سے نہیں، صرف ولنی اذان ہو اور نمازیوں سے ہماری مسجد بھری ہوں گی، انشاءاللہ کوئی مسجد ہماری ویران نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ کسی کو نظر اٹھانے کے بھی انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ جو مسجد غیر ویران ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ویرانے میں ہے، وہاں پر کوئی نمازی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر لوگوں کو بسا دے اور پھر سے ہماری وہ مسجد کو آباد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اچھی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔